جلسے کی تقریب جو ہے اس کے اوپر ایک تنقید یہ یقیناً آئی کہ اس کو آپ نے کانسرٹ میں تبدیل کر دیا. یہاں پر میوزیکل گروپس جو ہیں وہ تھے اور وہ گانے پلے کر رہے تھے. تو یہ اہم پالیسی اناؤنس کرنے کا پلیٹ فارم تھا یا کوئی کانسرٹ تھا؟ اگر آپ روایتی سیاست کے طریقہ کار کو دیکھیں تو یقیناً یہ آڈیٹی ہے. یہ ایک عجیب سی بات آپ کو لگتی ہے کہ جہاں پر سنجیدہ ترین معاملات پر بات ہو رہی ہے, کراچی پہ بات ہو رہی ہے, بلوچستان پر بات ہو رہی ہے, ڈرون حملوں پر بات ہو رہی ہے, معیشت پر بات ہو رہی ہے, ملک بچانے پر بات, وہاں پر آپ گانے چلا رہے ہیں. اچھا وہ گانے ایک تو تھے نہیں, خیر وہ کچھ ایسے اس کے اندر بھی پولیٹیکل میسیجنگ زیادہ تھی. اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے میرے خیال میں یہ نیا میتھڈ اپنایا ہے اور ابھی تک تو ہمیں سکسیسفل ہی یہ لگا ہے کہ اگر آپ نے جوان لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کرنا ہے تو صرف پرانے چہرے اور پرانے قسم کے نعرے اور پرانی قسم کی تقاریر سے معاملہ نہیں چلے گا. اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان از اے یوتھفل کنٹری اور یہاں پر تقریباً 64 سے 67% لوگ جو ہیں وہ یوتھ کی کیٹیگری میں آتے ہیں, کوئی 9-10 کروڑ کے قریب لوگ بنتے ہیں, تو میوزک جو ہے اس جوان نسل کی رگوں کے اندر بسا ہوا ہے. کسی قسم کا میوزک ہو, مغربی میوزک ہو یا ریمکس ہو. یہ جو انفرٹینمنٹ کے لوگ ہیں, انٹرٹینمنٹ کے لوگ ہیں, اور میں سے چاند ایک نے شہزاد روئے نے تو پولیٹیکلی ڈریون گانے بھی گائے یا ترانے بھی گائے. اب ان لوگوں کو استعمال کر کے یوتھ کو اٹریکٹ کرنا میرے خیال میں یہ سمارٹ اسٹریٹجی کے زمرے میں آتا ہے. تو جو نیا طریقہ کار تھا سانگ میتھڈ کا, میرے خیال میں وہ پرانی تقاریر کو کہ ایک طرح سے اس کا ایک سبسٹیچیوٹ آپ کو بنتا ہوا نظر آیا, اس کی جگہ کو پر کرتا ہوا نظر آیا. وہ خلا جو آپ کو نظر آ سکتا تھا کہ یوتھ کی بات ہو رہی ہے تو یوتھ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, وہ گانوں کے ذریعے پر ہوا. تو یہ ایک اہم بات تھی. پھر عمران نے نئی نسل کی سیاست کا جو آغاز کیا ہے, بھلے وہ سانگ میتھڈ سے ہو یا جوانوں کی بڑی تعداد سے ہو, ہم نے دیکھا کہ جو اگر پروفائل دیں, ایج پروفائل اگر آپ کریٹ کریں تو ایج پروفائل اس جلسے کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ جوان سال لوگ تھے یا نوجوان لوگ تھے, اور ان افراد سے مختلف آپ کو تصاویر پر آپ دیکھ سکتے ہیں نظر آئیں گے جو عمومی جلسوں کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ ایک نئی نسل کی سیاست آپ کو نظر آتی ہے اور نئی نسل جلسے کے اندر آپ کو موجود نظر آتی ہے. اچھا اب نئی نسل کی سیاست کے ساتھ کچھ مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں. نئی نسل کی سیاست اگر آپ نے کرنی ہے تو نئی نسل کو آپ کو انگیج بھی رکھنا ہوگا اور نئی نسل کی جو توقعات ہیں وہ آپ کو پوری بھی کرنی ہوگی. اس کے اوپر میں بعد میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا, لیکن نئی نسل کی سیاست کرتے ہوئے نظر آئے. پھر تقریب اور سٹیج جو تھا اس کو بھی آپ غور سے دوبارہ دیکھیں. تقریب اور جو سٹیج ہے وہ کسی بھی پارٹی کی ایک سٹریٹجی کی ریپرزنٹیشن ہے. پیپلز پارٹی کی کوئی تقریب جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی خصوصی تصویر, بینظیر بھٹو صاحبہ کی خصوصی تصویر, بلاول بھٹو کی خصوصی تصویر, زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی کی خصوصی تصاویر اور مقامی قائدین کی تصاویر کے بغیر نہیں بنتا. ایم کیو ایم کی جو تقریب ہے اس کے اوپر تو ایک ہی تصویر ہوتی ہے. اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے جو قائدین ہیں وہ بھی اپنے اپنے لیڈران کی تصاویر لگاتے ہیں. جو سٹیج چھپا بنایا اس کے اوپر جو تصویر لگائی گئی, قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگائی گئی, علامہ اقبال کی تصویر لگائی گئی, عمران خان کا بھی بہت بڑا وہاں پہ پوسٹر لگا ہوا تھا. تو قائد اعظم اور علامہ اقبال جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان کا ریفرنس بڑا ہی امپورٹنٹ تھا. اس نقطے کی بھی وضاحت میں بعد میں کروں گا, آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ جو سٹیج بنایا گیا اس کے ذریعے بھی ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی اور وہ پیغام جو تھا وہ پارٹی سے بالا ہو کے عمران خان کی پارٹی دیتی ہوئی نظر آئی. عمومی طور پہ ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ پرسکون ماحول تھا. عموماً جب بڑے جلسے ہوتے ہیں جہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں, مختلف گروپس ہوتے ہیں, مقامی جو انتظامیہ ہوتی ہے پارٹی کی یا مقامی قیادت ہوتی ہے, ہر کوئی وہاں پر نمبر ٹانگنے کی کوشش کرتا ہے, وہاں پر اپنا چہرہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو نمائندہ جتلانے کی کوشش کرتا ہے. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فرکشن ہو جاتی ہے. بڑی تقریب کے اندر چھوٹی چھوٹی بدمزگیاں ہو جاتی ہیں, لیکن کم از کم جو لوگ وہاں پر موجود تھے اور جو کیمرے کی آنکھ نے دیکھا اور جو ویریفائڈ ہے تو کوئی بہت بڑی بدمزگی والا معاملہ وہاں پر نہیں ہوا اور عمومی طور پر پرسکون ماحول تھا. اور عمران کی قیادت جو بھی ان کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی آپ کو بہت ریلیکس نظر آتے ہیں. سٹیج کے اوپر آپ کو ہائپر ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی.
بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا آپ کو نظر نہیں آتا. تقریر کے دوران بھی عمران خان نے کئی مرتبہ پانی مانگا اور ایک نارمل روٹین قسم کا ان کا رویہ تھا. عمران خود جو تھے وہ توجہ کا مرکز رہے. اسٹیج کے اوپر ہی اگر آپ دیکھیں تو اسٹیج پر جب کیمرہ گھومتا ہے تو عمومی طور پر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی قیادت کو ڈسپلے کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بھی بیٹھا ہوا ہے, یہ ہمارا صوبائی صدر ہے, یہ ہمارا مرکزی صدر ہے, یہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہے, یہ ہمارا خاص مہمان ہے. تو آپ کو ایک پریڈ گراؤنڈ ہوتا ہے اسٹیج جس کے اوپر ایک پاور ڈسپلے ہوتا ہے. عمران خان کی پارٹی کا جو کل سٹیج تھا وہاں پر نئے چہرے آپ کو نظر آئے ہوں گے, تو کچھ پاور ڈسپلے آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا. تمام کی تمام توجہ جو تھی عمران کے اوپر ہی مرکوز تھی. تو جو میسج عمران کی پارٹی کی طرف سے سٹیج کے حوالے سے جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ یہ پارٹی 15 سال کے بعد ابھی بھی عمران خان کے اوپر بہت زیادہ انحصار کر رہی ہے. جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر جس کو شناس قسم کے چہرے ہیں جن کو لوگ دیکھ کر ان کے ساتھ ریلیٹ کر پائیں, پارٹی نے ان کو کلٹیویٹ نہیں کیا. تو سٹیج کے اوپر توجہ کا مرکز عمران خان ہی رہے اور جس سے پیغام یہ گیا کہ عمران خان کے پاس ابھی تک کوئی نمایاں قیادت جو ہے وہ بن نہیں پائی یا اس کو سامنے نہیں لا پائے. این ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ چہرے انٹروڈیوس کروائیں اور نئے لوگوں کو اتنے تواتر کے ساتھ یہ مواقع فراہم کریں کہ کیمرے کی آنکھ اور عام لوگ دیکھنے والے اور اپنے ووٹر جو ہیں ان کی بات چیت سے بھی محظوظ ہو پائیں اور مستفید ہو پائیں. لیکن کل کے جلسے کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹیج سے جو پیغام پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے گیا کہ ابھی بھی ایک سنگل لیڈر پارٹی ہے. ہم عمران کے جلسے اور ان کی پالیسی کے حوالے سے اس پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے. یہ اہم واقعہ ہے اور توقع یہی ہوگی آپ کی کہ اس کے اوپر ایک نفیس باریک اور ایسا تجزیہ کیا جائے کہ جس سے اس کی امپلیکیشن واضح ہو. تجزیے کے باقی حصے جو ہیں بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, جس کے اندر ہم عمران کے چیلنجز کا بھی ذکر کریں گے اور عمران نے جو پالیسی اسٹیٹمنٹس دیے ان کی امپلیکیشنز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.